السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا لیسن سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 6 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور نہیں محمد الا مگر رسول قد تحقیق غلط گزر چکے من قبل ہی رسول ان سے پہلے رسول افا ام ماتا کیا پھر اگر حمزہ استفہامیہ کیا فا کا مطلب بس یا پھر ان کا مطلب اگر ماتا مر گئے اور قتلا یا شہید کر دیا گئے قتل کر دیا گئے انقلب تم پلٹ جاؤ گے علی عقابکم اپنی ایڑیوں پر ومن ینقلب اور جو کوئی پلٹ جائے گا علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر فلن یضر اللہ شیئا بس ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتا اللہ کو کچھ بھی۔ وسا یجزی اللہ شاکرین اور ان قریب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا شکر گزاروں کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں ان رسولوں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی پچھلے رسولوں کو بھی موت آئی تو ان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے بھی وفات پانی ہے۔ تو اگر وہ وفات پا گئے یا ان کو شہید کر دیا گیا تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اگر تم اسلام سے پھر گئے تو اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے نا۔ اللہ کی بادشاہی میں نہ کمی ہونی ہے نہ زیادتی ہونی ہے تمہارے کفر کرنے سے یا تمہارے ایمان لانے سے۔ تو اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ غزوہ احد کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، پچھلے دو رکوع بھی آپ نے غزوہ احد کے بارے میں پڑھے ہیں، یہاں پہ بھی اسی میں سے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ اصل میں جو مسلمانوں کی ناکامی کے اسباب تھے اس میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ پھیل گئی تھی۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کے بد دل ہو گئے تو ان کی ہمت ختم ہو گئی کہ اب ہم نے کس کے لیے لڑائی کرنی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی غلط خبر جو ہے وہ پھیلی تھی، غلط افواہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا ایمان لائے، تم تو اللہ کے دین پر قائم ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفات پا گئے تو اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہی وہ آیت ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر نہایت غم اور غصے کی حالت میں تھے اور کہتے تھے جو بھی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو یہی آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تلاوت کی تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگا گویا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، یعنی ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم تو اللہ کے دین پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو اللہ کے دین کی خاطر جہاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اللہ کے دین کو پھیلانے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ وما کان لنفس اور نہیں ہے کسی جان کے لیے ان تموت تاکہ وہ مر جائے الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، کتاباً ایک لکھا ہوا معجلاً موت کا ایک وقت لکھا ہوا مقرر ہے۔ ومن یرید اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے ثواب کا بدلے کا اجر کا دنیا کے نؤتی ہی ہم دیتے ہیں اس کو منہا اس میں سے۔ ومن یرید ثواب الآخرتی جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کے بدلے کا آخرت کے اجر کا نؤتی ہی ہم دیتے ہیں اس کو منہا اس میں سے۔ وسنجزی الشاکرین اور ان قریب ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، سین اور سوفا مستقبل کے لیے آتا ہے، سین آتا ہے مستقبل قریب کے لیے اور مستقبل بعید کے لیے سوفا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ معنی دونوں کا ان قریب ہی ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر ایک جان کا جو بھی کوئی انسان پیدا ہوا ہے، کوئی بھی جو مخلوق ہے پیدا ہوئی ہے، اس کا ایک موت کا وقت مقرر ہے۔ تو موت کے ڈر سے جہاد کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے نہیں رکنا۔ موت کا وقت مقرر ہے اور جس جگہ پہ لکھی ہے اس جگہ پہ انسان جو مرنے والا ہے وہ وہاں پہ خود ہی آ جائے گا اور اپنے مقررہ وقت پہ اس کو موت آنی ہے۔ جہاد نہ کریں گے اللہ کے راستے میں پھر بھی موت آنی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے نا، یعنی مال غنیمت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو دینا ہی ہے جتنا اس کے نصیب میں ہے،
اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں سے دیں گے، یعنی اس کو پھر آخرت کا اجر بھی ملے گا۔ دنیا کا تو مالک نعمت فوج کو ملتا ہی ہے، لیکن آخرت کا ثواب بھی ملے گا، اور جو آخرت کی نیت نہیں کرتا، اللہ کی خاطر نہیں جہاد کرتا، تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ قیامت کے روز جو 3 لوگ ہوں گے جن سے جو جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہوگا جس نے جہاد کیا ہوگا اور وہ شہید ہو گیا ہوگا اللہ کے راستے میں، لیکن وہ سب کچھ اس نے دکھلاوے کے لیے کیا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہوگا، تو اس کو کوئی بدلہ نہیں اس کا ملے گا، سب ضائع جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ وَسَنَجْزِي الشَّاکِرِینَ، اور عنقریب ہم بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی، قاتل قتال کیا، جہاد کیا، معہ ساتھ ان کے، ربیون اللہ والوں نے، کثیر بہت سے، فما فہنوا پس نہ وہ سست ہوئے، لما اس کی وجہ سے، اصابہم جو ان کو پہنچا، یعنی جو ان کو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے وہ سست نہیں ہوئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا نہ ہی وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا نہ ہی وہ دبے، یعنی دشمنوں کے مقابلے میں رہے، ڈٹے رہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب الصابرین، وہ پسند کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف تم ہی نہیں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے، تم سے پہلے جتنے نبی تھے وہ اور ان کے ساتھ جو ایمان والے اللہ والے تھے ان کے صحابہ، انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، نہ تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے سست ہوئے، نہ ہی وہ کمزوری انہوں نے دکھائی، اور نہ ہی وہ دبے، یعنی دشمنوں کے روب میں نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وما کانا، اور نہیں تھی، قولہم بات ان کی، الا مگر ان کے، قالو انہوں نے کہا، ربنا اغفر لنا، اے رب ہمارے بخش دے ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہ، و اسرافنا اور ہماری زیادتیاں، فی امرنا ہمارے معاملات میں، وثبت اور ثابت رکھ، مضبوط رکھ، اقدامنا قدم ہمارے، وانصرنا اور مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں، کافر قوم کے خلاف، علی آ جائے گا نا تو کافر قوم کے خلاف یا ان کے مقابلے میں۔ یہ دعا ہے جو جہاد کرتے ہوئے جب فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو یہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو پچھلے اللہ والے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے اپنے نبیوں کے ساتھ، تو وہ بھی اس طرح کی دعائیں کرتے تھے، تو آپ بھی اس طرح کی دعائیں کریں، جہاد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ پس دیا ان کو اللہ نے، ثواب الدنیا دنیا کا ثواب یعنی مال غنیمت، وحسنہ اور اچھا، ثواب الآخرتی آخرت کا ثواب، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب المحسنین وہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ ٹھیک ہے، آسان سا سبق ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قتل کی افواہ پھیلی تھی اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ تم سے پہلے بھی اللہ والے جہاد کرتے رہے ہیں، تو تم بھی ان کی طرح جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اور یہ دعائیں بھی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کا مال بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔